بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی تاریخ دلچسپی سے خالی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ بائبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابرام اور ابراہم کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے اور آل یعقوب کو بنی اسرائیل نام دیا گیا ہے۔ عہد عتیق کے روح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیویاں ان کے ماموں لابن کے بیٹیاں لیا اور راحل حقیقی بہنیں تھیں۔ ان کے باپ نے انہیں ایک ایک لونڈی دی تھی۔ لیا کی لونڈی کا نام زلفا تھا اور راحل کی لونڈی بہلا تھی۔ یہ دونوں لونڈیاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی حرم میں شامل ہو کر 4 عورتوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے اور 2 بیٹیاں ملک کنعان میں پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی بدسلوکی سے لڑکپن ہی میں مصر پہنچ گئے تھے۔ جوان ہو کر وہ مصر کے حاکم بن گئے اور وہاں ان کے ہاں 2 بیٹے منسی اور افرایم پیدا ہوئے۔ کنعان میں رہتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 11 بیٹوں سے سرہ کے سوا نرینہ اولاد ہی پیدا ہوئی، جن کی تعداد 51 تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے سلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اس کے ساتھ مصر میں آئے، وہ اس کی بہوؤں کو چھوڑ کر شمار میں 66 تھے، اور یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے۔ سو یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر 70 ہوئے۔ کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلب سے پیدا ہونے والے 66 افراد میں خود حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹوں کو شامل کر کے کل تعداد 70 بنتی ہیں، مگر عہد جدید میں کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے کنبے کے افراد کی تعداد 75 اس طرح بیان کی گئی ہیں۔ کنعان میں جب قحط پڑا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھرانے کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے آئے تھے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلب سے مصر میں بود وباش رکھنے والے نرینہ اولاد 12 بیٹے، 51 پوتے اور 2 پوتوں کے 4 بیٹے پڑپوتے، یہ کل 67 مرد تھے۔ ان میں سے 12 بیٹوں اور 2 پوتوں کے ہاں بعد میں کوئی نرینہ اولاد نہ ہوئی۔ اس سے مصر میں اسرائیل کی نسل بڑھانے والے کل مردوں کی تعداد 53 تھی۔ اسرائیل کی بیوی لیا سے اس کا پہلوٹا رابن پیدا ہوا تھا۔ پہلوٹے کا حق باپ کے میراث میں دگنا ہوتا تھا، لیکن اپنی ماں بلہا سے ہم بستر ہونے سے وہ پہلوٹے کا حقدار نہ رہا۔ اسرائیل نے پہلوٹے کا حق اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بخش کر ان کے بیٹوں منسی اور افرایم کو اپنے میراث کے 2 حصے دیے، لیکن برکت دے کر انہوں نے افرایم کو برگزیدہ ٹھہرایا۔ اسرائیل نے اپنے بیٹے یہودا کو یہ برکت دی کہ اس کی نسل میں بادشاہت قائم رہے گی۔ حیرت اس بات پر ہے کہ بائبل میں یہ فضیلت یہودا کے ایک ناجائز بچے فارس کی طرف منتقل ہوئی، جو بہو تمر کے ساتھ یہودا کی صحبت سے پیدا ہوا تھا۔ یہودی اور مسیحی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی برگزیدہ ہستیوں کو فخر یا فارس کی نسل قرار دیتے ہیں۔ اسرائیل کے بیٹے لاوی کو یہ برگزیدگی ملی کہ اس کی نسل سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور خدا کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہانت یعنی دینی پیشوائی کا اعلیٰ ترین منصب حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کو بخشا۔ اپنی موت سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کی اولاد کو اپنے بیٹوں کے ساتھ یہ کہہ کر شامل کر لیا تھا، تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں، یعنی روبن اور شمعون کی طرح افرایم اور منسی بھی میرے ہوں گے، اور جو اولاد ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہرے گی، پر اپنی میراث میں اپنے بھائیوں کے نام وہ لوگ نامزد ہوں گے۔ اس طرح افرایم اور منسی کو شامل کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 14 بیٹے بن گئے۔ حضرت منسی اور افرایم کے بعد کوئی اولاد نرینہ پیدا نہ ہوئی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے کوئی قبیلہ نہ بنا۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 11 بیٹوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں افرایم اور منسی کے ناموں سے مصر میں بنی اسرائیل کے 13 قبیلے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے لاوی کے قبیلے کو مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے باقی بنی اسرائیل سے علیحدہ کر دیا تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے رہ گئے۔ بنی اسرائیل مصر میں پولے پلے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ملک میں بادشاہت دوسرے خاندان میں چلی گئی تو مصر میں بنی اسرائیل کی غلامی کا دور شروع ہوا۔ اس زمانے کی حالت بائبل میں یوں درج ہے: یوسف اور اس کی بائی اور اس پشت کے سب لوگ مر مٹے، اور اسرائیل کی اولاد نہایت زوراور ہو گئی اور وہ ملک ان سے بر گیا۔ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، دیکھو اسرائیل سے زیادہ قوی ہو گئے ہیں، آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئے، تا نہ ہو کہ جب وہ زور آور ہو جائے اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہماری دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑے اور ملک سے نکل جائے۔ تب مصر کے بادشاہوں نے عبرانی دائیوں جن میں ایک کا نام صفرا اور دوسری کا نام فوعہ تھا باتیں کی اور کہا، جب عبرانی عورتوں کو تم بچہ جناؤ اور ان کو پتھر کی بٹکیوں پر بیٹھی دیکھو، اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتے رہیں۔ لیکن یہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھی، سو انہوں نے بادشاہ کا حکم نہ مانا بلکہ لڑکوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتی تھی۔ اس سبب سے کہ وہ دائیاں خدا سے ڈری، اس نے ان کے گھر آباد کر دیے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکیداً کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا اور جو بیٹی ہو اسے جیتی چھوڑ دینا۔ عہد عتیق کی ان بیانوں سے یہ تاثیر ملتا ہے کہ کل بنی اسرائیل کی عورتوں کو بچہ جنانے کے لیے صرف 2 عبرانی دائیاں صفرا اور فوعہ تھی۔ اس کے علاوہ فرعون مصر نے بنی اسرائیل کے اولاد نرینہ کو پیدائش کے وقت مروا دینے کا جتن بھی کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود 53 مردوں سے بننے والی بنی اسرائیل قوم کا شمار ان لاکھوں مصریوں کی اولاد سے بڑھ چکا تھا جو اسرائیل کے مصر میں آنے سے پہلے وہاں آباد تھے۔